اللہ کرے تیری مدد، صحیح نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عثمان اسلم ہے، میرا تعلق جس یونیورسٹی شعبہ علوم اسلامیہ سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت امام المناظرین علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید اسد صاحب کے پوتے علامہ مولانا جناب محمد حذیفہ اشرف صاحب۔ کچھ قادیانی انہوں نے ہم سے کچھ سوالات کیے، ان سوالات میں سے ایک کویسچن جو ہے جناب محمد حذیفہ اشرف صاحب سے کریں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ سر آپ کائنڈلی پہلے اسے ڈسکرائب کریں۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ میں مصطفیٰ کو جب سے نبوت ملی اس کے بعد نبوت کے سارے دروازے بند ہو گئے، ذلی بھی نہیں آئے گا، بروزی بھی نہیں آئے گا، بالذات بھی نہیں آئے گا، بالعرض بھی نہیں آئے گا، سارے رستے میں مصطفیٰ نے آ کر بند کر دی۔ ہاں مگر مبشرات باقی ہیں۔ اللہ یہ مبشرات ہیں کیا؟ فرمایا یہ صالح، یہ نیک خواب ہی مبشرات ہے۔ تو خاتم النبیین کا یہ معنی جس کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے۔ سر جو ان کا بیسک سوال تھا وہ کہتے ہیں جی کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جس کے اندر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو خاتم النبیین تو کہو لیکن لا نبی بعدی نہ کہو۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بے شک شیطان کا دھوکہ فریب بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ بات مصنف ابن ابی شیبہ میں جو لکھی ہے وہ فرماتے ہیں جریر بن حازم کہتا ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، جریر بن حازم پیدا کب ہو رہے 90-95 ہجری، اور سیدہ عائشہ 58 ہجری میں وفات پا رہی۔ ایک بندہ اپنے سے 30-40 سال پہلے کی بات کس طرح بیان کر سکتا ہے؟ اس کو کس نے بتایا 30-40 سال پہلے یہ معاملات ہوا؟ وہ کس طرح؟ یہ تو ایسی بات ہوگی میں کہوں کہ مجھے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو محدث اعظم پاکستان سے ملا ہی نہیں، تو کس طرح کہہ سکتے ہو انہوں نے فرمایا؟ صحیح ہو ایک بات، پھر آگے چلیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سیدہ عائشہ ایک بات کریں اس کے خلاف پھر دوبارہ بات کریں؟ نہیں، کیونکہ جو دو مخالف باتیں ہوتی ہیں، ایک جھوٹ ہوتا ہے ایک سچ ہوتا ہے۔ بالکل۔ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، فرمایا لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات۔ نبوت کے سارے دروازے بند ہو گئے سوائے مبشرات۔ یہ سرکار کا فرمان نقل کر رہی ہے، تو کیا یہ سرکار کے فرمان کے الٹ بات کر سکتی تھی؟ ممکن نہیں۔ سرکار کچھ فرمائے یہ کچھ فرما دے، ممکن ہے۔ پھر آگے چلے، کیا سیدہ عائشہ قرآن کی خلاف ورزی کر سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، نہیں کر سکتی ہے۔ نہیں کر سکتے۔ قرآن خاتم النبیین کا معنی کیا کر رہا ہے؟ آخری نبی۔ اور یہ ایک جگہ نہیں قرآن بیان کرتا، یہ 90 سے زیادہ آیتیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ ایک سن لیجیے، یہ قرآن پاک شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ محبوب پیارے مومن وہ ہوگا جو اس نبوت پر ایمان لائے گا جو ہم نے آپ پر اتاری، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لائے گا جو ہم نے آپ سے پہلوں پر اتاری، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھے۔ مومن وہ ہے، اگر دو نبوتوں سے زائد کوئی نبوت ہوتی، نبوت کا انکار کفر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی فرماتا ہے نہیں، مومن وہ ہوگا جو آپ کی نبوت کو بھی مانے گا، پہلوں کی بھی اور آپ کے بعد والوں کی بھی۔ لیکن قرآن کہیں بھی یہ نہیں کہتا، قرآن صرف یہ بیان کرتا ہے مسلمان مومن وہ ہوگا جو آپ والی نبوت مانے گا اور آپ سے پہلے والی مانے گا، مومن وہ ہو جاتا ہے۔ اب مرزے کو اگر نبی نہ مان کے بھی قرآن ہمیں مومن کہے تو یہ کہے گا نبی، بالکل یہ کہے گا نبی۔ تو یہ سیدہ عائشہ کبھی بھی قرآن حدیث کے خلاف بات تو کر ہی نہیں سکتی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، سیدہ عائشہ کا فرمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھا جناب محمد حذیفہ اشرف صاحب کا علمی جواب اس سند کے اوپر جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ سے بیان کی جاتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
قادیانیوں کے ایسے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.